اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی محترم اور قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور الحمدللہ کتاب احتجاج تبریسی کے والیوم 2 کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 225 تک پہنچ چکے ہیں، اور ہیڈنگ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عثمان سے احتجاج۔ ایک روز عثمان نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے بدنیتی اور بدسلوکی کرتے ہیں تو یہ آسان ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے اور اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، وہ کون ہیں جو مجھ سے بہتر تھے؟ عثمان نے کہا، ابو بکر اور عمر۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، میں تم سے اور ابو بکر اور عمر سے افضل و برتر اور بہتر ہوں۔ جب تم اسلام نہ لائے تھے اور خدا پرست نہ تھے، میں خدائے جہان کی پرستش اور عبادت کر رہا تھا، اور تم لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی عبادت کروں گا، اور وہ دن تمہارے اعمال و افعال کے حساب و کتاب کے دن ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک شخص کا حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں فخر و مباحات۔ صفحہ نمبر ہے 226۔ سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ سلمان و مقداد اور ابو ذر نے مجھ سے نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی برتری اور بلندی کا اظہار کیا۔ جب رسول اسلام کو خبر ہوئی تو علی ابن ابی طالب سے فرمایا، تم سارے عرب پر فخر و مباحات کرو کہ چچا زاد بھائی کے لحاظ سے تم سب سے بزرگ ہو، داماد کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو، کیونکہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہو۔ زوجیت کے لحاظ سے تم سے بہتر کوئی نہیں، کیونکہ تمہاری زوجہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر ہیں۔ فرزندوں کے لحاظ سے کہ حسن حسین علیہ السلام ہیں، تمام مخلوق سے افضل ہو۔ اس کے بعد آپ کے بھائی جعفر طیار اس لحاظ سے بھی سب سے بلند ہیں۔ آپ کے عمو محترم حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، اس لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہو۔ تم حلم و صبر میں برتری رکھتے ہو، تمہارا علم دوسروں سے بہت زیادہ ہے، تم سب سے پہلے اسلام لائے، تم دوسروں سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، میری سنت کا علم و احاطہ سب سے زیادہ تم کو ہے، اور ایسے ہی تمہارا وجود اور تمہاری سخاوت، تمہارا زہد و تقوی سب سے زیادہ روشن ہے۔ دین کی سعی اور کوشش اور احکام اسلامی کے لحاظ سے تم ثابت قدم ہو، تمہاری عادت اور تمہاری اخلاق سب سے بہتر، تمہاری زبان سب سے زیادہ سچی، اور خدا کے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ شجاعت اور دلیری میں تم سب سے آگے ہو۔ تم میرے بعد 30 سال زندہ رہو گے، اس زمانے میں خدا کی عبادت کرتے ہوئے قریش کے ظلم و ستم پر صبر و تحمل کرو گے، پھر راہ خدا میں جہاد کرو گے۔ تم تعویل قرآن کے لیے مخالفین سے ایسے جنگ کرو گے جیسے میں نے اصل قرآن کے بارے میں جنگ کی۔ پھر تم شہید ہوگے، اور شگافتہ سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب آلود ہو جائے گی۔ تمہارا قاتل غصب خدا اور حق سے دوری کے لحاظ سے اس شخص کی طرح ہے جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا تھا۔ صفحہ نمبر 227۔ ہیڈنگ امیر المومنین علیہ السلام صدیق اور فاروق ہیں۔ سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ سلیمان و ابو ذر و مقداد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر تقاضا کیا کہ اے سلمان، خیر و سعادت کی جانب میری رہنمائی کیجیے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں تم کو کتاب خدا کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں آسمانی کتاب قرآن مجید کے ہمراہ رہنا، زندگی کے امور و آداب اور علوم و عقائد و معارف کا اسی سے استفادہ کرنا۔ تجھے وصیت کرتا ہوں کہ علی بن ابی طالب قرآن کا لازمہ اور حق و باطل کا معیار ہیں۔ ہاں، علی بن ابی طالب ہی صدیق ہیں، ان کے تمام رفتار و گفتار اور کردار صحیح اور سچ ہیں۔ علی ہی فاروق ہیں، یہی حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق و حقیقت کو
باطل سے جدا کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں، وہ حق کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ مرد مومن نے کہا، لوگ ابو بکر کو صدیق اور عمر کو فاروق کا لقب دیتے ہیں، کیا یہ دونوں لقب ان کے نہیں ہیں؟ سلمان فارسی نے فرمایا، لوگوں نے حضرت علی کے ان دونوں القاب اور ان کے اوصاف کو دوسروں سے منسوب کر دیا، جیسے خلافت و امارت، اور ان کے حق کو غصب اور اس پر تصرف کر لیا۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی طرف سے ذمہ دار تھے کہ حضرت علی کو امیر المومنین کے لقب سے پکاریں اور اسی عنوان سے انہیں مخاطب کرتے تھے، لیکن حضرت کی وفات کے بعد یہ لقب اور عنوان بطور حرص و طمع دوسروں سے منسوب کر دیا گیا۔ ہیڈنگ: فضائل امام علی علیہ السلام کے اثبات کا احتجاج۔ سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے تقاضا کیا کہ اپنے کچھ فضائل و مناقب بیان فرمائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے فضائل وہ آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں میری شان کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ مرد مسلمان نے کہا، وہ کیا ہیں جو آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ امیر المومنین نے ایک ایک کر کے اپنے بارے میں نازل شدہ آیات کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ ہے کہ آیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے دلیل و برہان رکھتا ہے، اس کے بعد از خود یا از جانب پروردگار کوئی شاہد و گواہ لائے بہتر ہے، یا وہ لوگ جو خدا کی آیات کے منکر ہیں؟ پھر فرمایا، میں وہی گواہ ہوں جو رسول خدا کے بعد آیا اور میں رسول خدا سے ہوں۔ پھر سورہ رعد کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اے رسول، کافرین کہتے ہیں کہ تم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو، تو کہہ دو تمہارے درمیان خدا بہترین گواہ اور ناظر ہے، اسی طرح وہ لوگ شاہد ہیں جن کے پاس قرآن کے علوم ہیں۔ پھر فرمایا، میں وہی شخص ہوں جس کے پاس علم قرآن ہے، یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ ترجمہ: تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، جس کا ترجمہ ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، وہ صاحب امر میں ہی ہوں۔ مرد مسلمان نے کہا، تقاضا کرتا ہوں کہ وہ فضائل بیان کیجیے جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے روز غدیر مجھے ولایت کے منصب پر منصوب کیا۔ پھر حدیث منزلت میں حضرت نے مجھے ہارون کی طرح اپنی جانب نسبت دی۔ حدیث میں ان کے ساتھ سفر میں تھا حضرت عائشہ، اور میرے علاوہ حضرت کے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا، اور 3 افراد کے لیے صرف ایک ہی لحاف تھا۔ رسول اسلام میرے اور عائشہ کے درمیان لیٹ گئے۔ جب وہ عبادت اور نماز شب کے لیے اٹھے تو اپنی انگشت مبارک سے لحاف کو فرش زمین میں دھسا دیا۔ مجھے رات بھر اتنا شدید بخار تھا کہ میں سو نہیں سکا۔ میری وجہ سے رسول خدا بھی رات بھر نہیں سوئے اور صبح تک میرے اور اپنی جائے نماز کے درمیان جاگتے رہے۔ کبھی نماز پڑھتے، کبھی میری احوال پرسی کرتے اور میری طرف متوجہ رہتے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز پڑھ کر دعا کی، پروردگار علی کو شفا اور عافیت عنایت فرما۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے علی، تجھے بشارت ہو۔ میں نے کہا، آپ کو بھی خیر کی بشارت ہو اور خدا مجھے آپ پر قربان کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل شب خداوند عالم سے جو کچھ اپنے لیے مانگا وہ تمہارے لیے بھی مانگا، اور جو کچھ میں نے خدا سے سوال کیا سب کچھ اس نے قبول کر لیا۔ میں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ تم کو میرا بھائی بنائے، قبول ہوا۔ مجھے مومنین کا ولی و سرپرست قرار دے، وہ بھی قبول ہوا۔ پیج نمبر 230، امیر المومنین علیہ السلام کا ناقصین کے ساتھ احتجاج۔ نیچے بریکٹ میں تحریر ہے کہ بیعت توڑ کر
جنگ جمل میں حصہ لینے والے۔ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو خلق کرنے کے بعد انہی میں سے کچھ کو اپنا رسول اور سفیر منتخب کیا اور لوگوں کی ہدایت و سعادت انہی سفیروں اور رسولوں کے ذریعے کتاب قانون و احکام نازل کی اور ان کتابوں میں اپنے بندوں کی ذمہ داریوں فریضوں کو واضح و روشن کیا۔ خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے حکم اور فرمان جاری کرنے کے سزاوار و لائق ہیں، اور در حقیقت ان کا فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر تم تعصب و عناد نہ کرو تو یہ جملہ اولو الامر ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور یہ عنوان ہمارے لیے مخصوص ہے۔ تم نے ہمارے مخالفت کی، ہم سے روگردان ہوئے، ہماری بیعت کو توڑا، ہمارے حق کا انکار کیا، خدا کے عہد و پیما کے خلاف قدم اٹھایا، اور اس طریقے سے تم نے ان کو نقصان پہنچایا۔ کیا تم خدا کے اس فرمان کو فراموش کر گئے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے کہ جب امن اور خوف کا کوئی امر ان کو سنائی دیتا ہے تو وہ اس کے بغیر کسی تحقیق و تفکر کے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر اس موقع پر وہ سکوت و توقف کریں اور امر اختلافی کو رسول خدا اور اولو الامر پر چھوڑ دیں تو وہ ان کی حقیقت کو سمجھ لیں گے اور ان کی عاقبت کو بھی جان لیں گے۔ اس آیت میں بھی اولو الامر سے مراد ہم ہی ہیں۔ خدا نے حکم دیا کہ جو امور اور حوادث واضح نہیں ہیں ہماری طرف رجوع کریں۔ اگر تم نے خدا اور رسول کے عہد و دستور پر عمل نہیں کیا تو اپنی بدرفتاری کی سزا ضرور پاؤ گے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا اور میرے عذاب اور غضب سے بچے رہو۔ ہم اہل کتاب اور اہل حکمت ہیں، ہم آل ابراہیم ہیں۔ خدا نے ہمیں فضیلت اور برتری دی اور دوسرے ہمارے بارے میں حسد کے مرتکب ہوئے۔ خدا فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں، بلکہ وہ لوگ رسول اور ان کے اہل بیت سے خدا کی عطا کی ہوئی فضیلت سے حسد کرتے ہیں، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و شریعت، حکمت و حقیقت اور حکومت و عظمت دی ہے، بس بعض لوگ ایمان لائے، بعض نے انکار کیا۔ ان لوگوں کے لیے آتش دوزخ کافی ہے۔ ہم آل ابراہیم ہیں اور ہم سے حسد کیا جا رہا ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد سے حسد کیا گیا۔ سب سے پہلے جس سے حسد کیا گیا وہ جناب آدم تھے کہ وقت سجدہ ان سے ابلیس نے حسد کیا اور خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حابیل سے حسد کیا گیا کہ اپنے باپ کی محبت اور انسیت کے سبب ان کے بھائی قابیل نے ان سے حسد کیا، پھر وہ اس کے ہاتھوں قتل ہوئے اور قابیل ہمیشہ کے لیے عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ پھر جناب نوح اپنی قوم کے حسد کا شکار ہوئے۔ انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا، نوح تمہاری طرح بشر ہیں، تم پر ان کا کوئی برتری اور امتیاز نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ تم ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ لوگ اس سے غافل ہیں کہ برتری و فضیلت خداوند متعال کی جانب سے ہونی چاہیے۔ کسی شخص کے مقام و مرتبے کا انتخاب اور اختیار خدا کو ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کھلم کھلا دھوکہ کھایا ہے اور روحانیت، فضائل و مقامات سے بے خبر ہیں۔ خدا جسے چاہے منتخب کرتا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت و عنایت سے مخصوص کر کے علم و معرفت، حکمت و روحانیت عطا کرتا ہے۔ یہ اختیارات لوگوں کو نہیں ہیں۔ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ہم کو خدا نے ہر طرح کی رجس و کثافت سے دور رکھا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ابراہیم کے سب سے قریبی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی بھی جو تمہارے درمیان ہے۔ چونکہ ہم پیغمبر اور ان کے خاندان کے نزدیک تر ہیں، اس لیے ابراہیم سے بھی نزدیک ترین ہیں۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ صاحبان رحم اور اہل خاندان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک اور اولیٰ ہیں۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے خاص قرابت دار ہم ہیں، اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بھی نزدیک ترین ارحام میں سے ہم ہیں۔
بیت اللہ یا بیت ابراہیم کعبے کے وارث ہم ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہیں خدائے جہان اور اس کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، ولی امر کی اطاعت اور وصی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ میری دعوت کو قبول کرو اور آل ابراہیم کی پیروی کرو، امت کے اختلاف اور تفرقے کے سبب فراہم نہ کرو اور خدا کے سخت عذاب شدید ترین غضب سے بچتے رہو۔ صفحہ نمبر 233، طلحہ اور زبیر سے امیر المومنین علیہ السلام کا احتجاج۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کی خدمت مبارک میں حاضر تھا کہ طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام آپ کے پاس شرف یاب ہوئے اور حج و عمرے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت نہیں دی، فرمایا تم نے تازہ حج و عمرہ انجام دیا ہے۔ طلحہ نے اپنے مقصد پر اصرار کیا، امام نے اصرار کی وجہ سے اجازت دی، دونوں باہر نکلے۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم ان کا عمرے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے اجازت کیوں دی؟ امیر المومنین نے ان کو واپس بلا کے فرمایا خدا کی قسم تم لوگ عمرے کی نیت نہیں رکھتے، تمہارا مقصد بیعت اور عہد و پیمان کو توڑنا ہے، تم اختلاف پیدا کر کے امت کی وحدت اور اجتماع کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ طلحہ اور زبیر نے تسمیات کی سوائے عمرے کے ہمارا کوئی زبیر نے قسم یاد کی سوائے عمرے کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ ان کے باہر جانے کے بعد پھر فرمایا ان کا عمرے کا قصد ہرگز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے اجازت کیوں دی؟ آپ نے فرمایا کیسے اجازت نہ دوں؟ انہوں نے نام خدا کی قسم کھائی۔ طلحہ اور زبیر مدینے سے کوچ کر کے مکے میں داخل ہوئے۔ دونوں نے عائشہ کو اتنا سمجھایا کہ وہ ان کے ہمراہ ہو گئیں اور امیر المومنین کے بیعت توڑنے کے لیے سب بصرہ کی جانب چل پڑے۔ پیج نمبر 234، ہیڈنگ ہے حضرت علی بن ابی طالب کا خطبہ۔ روایت کی گئی ہے کہ جب امیر المومنین کو طلحہ و زبیر کے عائشہ سے ملنے کی خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں کے سامنے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا اور ان کے وجود کو دنیا والوں پر نزول رحمت کا وسیلہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری لوگوں تک روشن الفاظ میں پہنچائی اور خدائی احکام اہل دنیا کو بتائے۔ رسول نے لوگوں کے اختلافات دور کر کے انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ انہوں نے راستوں کو محفوظ اور مامون بنایا، ایک دوسرے کا خون بہانے سے منع کیا، حسد اور کینہ، بغض و عداوت سے لبریز دلوں کو نزدیک اور مہربان بنایا۔ حضرت نے رسالت کی ذمہ داریوں کو انجام دینے اور مقاصد نبوت کو پورا کرنے میں معمولی سی بھی کوتاہی اور غلطی نہیں کی۔ افسوس ان کی رحلت کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ لوگوں نے حصول منصب اور حکومت کی خاطر اختلاف شروع کر دیا، اپنی باطنی کینہ اور حسد اور عداوت کو ظاہر کر دیا۔ پھر ابو بکر مقام خلافت اور حکومت پر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد عمر ابن خطاب بھی عثمان ابن عفان کی حکومت پھر عثمان ابن عفان نے حکومت پائی۔ پھر عثمان اور لوگوں کا اختلاف سامنے آیا، نتیجے میں عثمان قتل ہو گئے اور تم سب نے مل کر میری بیعت کرنے کا تقاضا کیا۔ میں نے انکار کیا، تم لوگوں نے کہا آپ ہماری بیعت قبول کریں اور میں نے قبول نہیں کی۔ تمہارے اصرار میں اضافہ ہوتا رہا اور میں اپنے ہاتھوں کو سمیٹتا رہا، یہاں تک کہ تم لوگ ہر طرف سے میرے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے اور مجھے گھیر لیا جیسے پیاسے اونٹ پانی کے حوض پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسا لگا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے اور کچھ تمہارے پیروں تلے دب کر مر جائیں گے۔ مجبوراً میں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا تو تم سب نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری بیعت کی۔ سب سے پہلے اپنے مکمل اختیار اور شعور و ادراک کے ساتھ جس نے میری بیعت کی وہ طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام تھے، لیکن نہایت افسوس کہ جو لوگ سب سے پہلے بیعت توڑ رہے ہیں وہی طلحہ اور زبیر ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے عمرے کی اجازت طلب کی تو میں نے احتیاط کی بنا پر ان سے تجدید بیعت لی اور انہوں نے قسم بھی کھائی
اور میرے بارے میں غلط رائے اور سوء قصد نہیں رکھتے کتنی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کو وفا کیا اور میری مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ میں ان دونوں سے کمتر و کمزور نہیں ہوں۔ مجھے کہنا چاہیے پروردگار اس مخالفت مکر و حیلے کی عوض ان پر اپنا غضب نازل کرے اور مجھے ان پر کامیابی اور تسلط عنایت فرمائے۔ یہ لوگ اسی کے سزاوار ہیں، یہ لوگ خاندان رسالت اور ذریت نبوت سے نہیں ہیں۔ یہ سب میرے حق کے خلافت کو برداشت نہیں کر سکے اور کم از کم 1 سال یا 1 مہینہ بھی صبر نہیں کر سکے۔ انہوں نے امت کے اختلاف و انتشار کا کوئی خیال نہیں کیا اور مسلمان کے گروہ کو منتشر و متفرق کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے طلحہ اور زبیر سے امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو۔ سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ روز جمل جب امیر المومنین اہل بصرہ کے سامنے آئے تو زبیر ابن عوام کو اپنے پاس بلایا۔ زبیر طلحہ کے ساتھ حضرت علی کے سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم کی زبانی اہل جمل ملعون ہے؟ اس بات کو تمام صاحبان روایت و دانش اور خود دختر ابو بکر عائشہ بھی جانتی ہیں۔ زبیر و طلحہ نے کہا کہ ہم کیسے ملعون ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اہل بہشت سے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، اگر تم اہل بہشت سے ہوتے تو میں تمہاری ہرگز مخالفت نہ کرتا اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرتا۔ زبیر نے کہا، کیا آپ نے سعید ابن زبیر کی حدیث نہیں سنی کہ رسول اکرم نے فرمایا قریش کے 10 افراد بہشت سے ہوں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا، ہاں، سعید نے اس حدیث کو خلافت عثمان کے دور میں بیان کیا۔ زبیر نے کہا، کیا سعید نے رسول خدا پر دروغ و افطرا کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا، ان 10 کو شمار کرو۔ زبیر نے کہا، ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ جراح، سعید ابن زید۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ 9 نفر ہوئے، 10واں کون ہے؟ زبیر نے کہا، 10ویں آپ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اس صورت میں تم اقرار کرتے ہو کہ میں اہل جنت سے ہوں، لیکن میں تمہارے بارے میں گواہی نہیں دیتا، تمہاری اس حدیث کا انکار کرتا ہوں اور تمہاری جنتی ہونے کی مخالفت کرتا ہوں۔ زبیر نے کہا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سعید نے رسول خدا کے اوپر جھوٹا الزام لگایا؟ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے اس بارے میں ظن و گمان نہیں ہے، بلکہ بخدا قسم اس کے جھوٹے کا یقین اور علم ہے۔ نامبردہ افراد میں سے بعض کو میں پہچانتا ہوں کہ قیامت کے روز ان کو ایک تابوت میں رکھا جائے گا اور دوزخ میں سب سے نیچے طبقے کے گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کنویں کے اوپر ایک پتھر ہے کہ جب دوزخ کی آگ شعلہ ور کرنا چاہتے ہیں تو اس پتھر کو کنارے کر دیتے ہیں۔ اس کنویں کی شدت حرارت سے دوزخ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ حدیث میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ اگر جھوٹ بولوں تو خدا مجھے تم پر غالب و کامیاب نہ کرے، میرا خون تمہارے ہاتھوں بہائے۔ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو خدا مجھے فتح و نصرت عطا کرے اور جلد از جلد تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ارواح دوزخ سے نزدیک کر دے۔ زبیر روتا ہوا اپنے لشکر کی جانب واپس ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، پیج نمبر 238 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ زبیر ابن عوام سے امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو۔ نصر ابن مزاحم کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں جب طلحہ قتل ہو گیا تو جناب امیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چتکبرے خچر پر سوار ہو کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور زبیر کو بلایا۔ زبیر گھوڑے پر سوار حضرت علی کی طرف آیا اور حضرت علی کے اتنا قریب ہوا کہ زبیر کے گھوڑے اور حضرت علی کے خچر کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تجھے خدا کی قسم، کیا تم نے رسول خدا کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ تم علی سے جنگ کرو گے، حالانکہ تم ان پر ظلم کرنے والے ہوگے؟
زبیر نے کہا ہاں صحیح ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تو پھر اس میدان میں کیوں آئے؟ زبیر نے کہا اس لیے آیا کہ لوگوں کی اصلاح کروں۔ پھر زبیر امیر المومنین کے پاس سے واپس ہو گیا اور کہہ رہا تھا کہ جو امور عاقبت خراب اور برے نتائج رکھتے ہوں، خواہ مادی زندگی خواہ آخرت کے لیے، ہر لحاظ سے اسے ترک کر دینا بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جس نے میرے دل کی گہرائیوں میں اثر کیا اور میرے دل کی حالت بدل گئی، اور میں آج کی ملامت اور ذلت کو سخت جلانے والی آگ پر ترجیح دیتا ہوں، اور اپنے تنہا یار و مددگار طلحہ کی موت پر نہایت افسوس کرتا ہوں۔ زبیر پلٹ کے عائشہ کے پاس آیا اور کہا حقیقت امر یہ ہے کہ یہ واقعہ میرے لیے اچھی طرح واضح اور روشن نہ تھا اور مجھے کامل بصیرت نہ تھی، اسی وجہ سے میں نے عزم مصمم کر لیا ہے کہ اس مارکے سے واپس ہو جاؤں۔ عائشہ نے کہا اے زبیر، کیا ابو طالب کے بیٹے کی تلوار سے بھاگ رہے ہو؟ زبیر نے کہا بخدا قسم وہ بڑے تیز اور بہادر جوانوں کے ساتھ ہیں۔ پھر میدان جنگ سے نکل کر مدینے کی جانب چل پڑا، یہاں تک کہ وادی الصبا میں پہنچا۔ قبیلہ بنی تمیم اس وادی میں موجود تھے۔ احنف ابن قیس اپنے لوگوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہا تھا، اور اسے زبیر کی واپسی کی خبر ہوئی تو کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ کیا کروں جس نے 2 عظیم لشکر کو ایک دوسرے سے لڑا دیا اور خود خون ریزی قتل و غارت کے بعد اپنے وطن واپس ہو رہا ہے۔ ابن جرموس کو خبر ملی، اسے بھی بہت غصہ آیا اور 2 آدمیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ زبیر کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک غلام اور دوسرا شخص جو کہ راستے میں ساتھ ہو لیا تھا۔ جب زبیر کے دونوں آدمیوں کو ابن جرموز اور اس کے ساتھیوں کے سوء قصد کا علم ہوا تو وہ بڑی تیزی سے زبیر کو تنہا چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ زبیر نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کیا ہم 3 آدمی نہیں ہیں؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کے بعد جب ابن جرموز اس کے قریب آیا تو زبیر نے کہا تم مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ ابن جرموز نے کہا کہ میں تم سے چند باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ زبیر نے کہا پوچھو۔ ابن جرموز نے کہا کہ لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ زبیر نے کہا میرے چلتے وقت لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور تھے اور خون بہانے پر سبقت کر رہے تھے۔ ابن جرموز نے کہا کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ زبیر نے کہا پوچھو۔ ابن جرموز نے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے عثمان کی مخالفت کر کے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ امام علی کی بیعت کس لیے کی تھی؟ پھر ان کی بیعت کیوں توڑ دی؟ عائشہ کو گھر سے باہر کیوں لائے؟ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز جماعت کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ اس مارکہ جنگ کو کیوں برپا کیا اور جنگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ زبیر نے کہا کہ عثمان کی مخالفت ایک خطا تھی جو مجھ سے ہوئی، جس سے میں نے توبہ کر لی۔ ہاں، امام علی کی بیعت چونکہ تمام مہاجرین و انصار نے بیعت کی تھی، میرے پاس بیعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، البتہ علی کی بیعت شکنی دل سے بیعت نہیں کی تھی۔ علی کے بیعت شکنی دل سے بیعت نہیں کی تھی، صرف ہاتھ سے کی تھی۔ عائشہ کے باہر لانے کا مقصد ہم نے ایک نقشہ اور پروگرام مرتب کیا تھا، لیکن خدا نے اسے جاری نہ ہونے دیا اور اس کی مشیت ہماری خلاف نکلی۔ بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ چونکہ امیر المومنین نے اسے مقدم کیا تھا۔ ابن جرموز نے جب یہ باتیں سنی تو اس سے دور ہو کر خود سے کہا خدا مجھے قتل کرے اگر میں تجھے قتل نہ کروں۔ روایت ہے کہ جب زبیر قتل ہو گیا اور اس کے سر اور شمشیر کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کی تلوار بند کر کے فرمایا بسا اوقات اس تلوار سے رسول خدا کے ساتھ جہاد کیا گیا، حضرت کے درد و غم کو دور کیا گیا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بدقسمتی سے اس کا آخری انجام ہلاکت و بدبختی پر ہوا۔ روایت ہے کہ جب امیر المومنین طلحہ کی لاش کے نزدیک ہوئے اور اسے بلند کر کے لوگوں کو دکھایا اور طلحہ کو خطاب کر کے فرمایا تم رسول خدا کی بارگاہ میں نیک اور خوب تھے، مگر افسوس شیطان نے تمہارے دماغ میں گھر بنا لیا اور اپنی کوشش سے تم کو داخل دوزخ کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب امام علی طلحہ کے جنازے سے گزرے تو اس وقت فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے میری بیعت توڑی اور ملت اسلامیہ میں فتنہ و فساد پیدا کیا، میرے خلاف لوگوں کے دلوں میں ہیجان پیدا کیا، لوگوں کو میرے اور میرے گھر والوں کے قتل کی
دعوت دی، پھر اسے بٹھانے کا حکم دیا اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ ابن عبید اللہ، میرے خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پا لیا۔ کیا تم نے بھی اپنے خدا سے کے وعدے کو سچا اور صحیح دیکھا ہے؟ پھر اسے لٹانے کا حکم دیا، جنازے کے پاس سے دور ہو گئے۔ ان کے ایک دوست نے پوچھا، آپ طلحہ کے جنازے سے کیسی بات کر رہے تھے اور اسے کیوں کر مخاطب کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم طلحہ میری باتیں سنیں، جیسے کہ جنگ بدر کے کفار مکہ نے کنویں میں ڈالے جاتے وقت بدر کے دن رسول خدا کی باتوں کو سنا تھا۔ ایسے ہی امیر المومنین جب بصرے کے قاضی کعب ابن سور کے جنازے پر پہنچے تو فرمایا، یہ وہی ہے جس نے اپنے گلے میں قرآن لٹکایا اور اپنے خیال میں عائشہ کی حمایت و طرفداری کی، لوگوں کو حقائق و احکام قرآن کی دعوت دی، درحالانکہ وہ خود اس کے حقائق و معانی سے جاہل تھا۔ اس شخص نے میرے خلاف میرے قتل پر لوگوں کو برانگیختہ کیا اور میرے قتل ہونے کی دعا کر رہا تھا، خدا نے اسی کو ہلاک کر دیا۔ روایت کی گئی ہے کہ مروان ابن حکم کے تیر سے طلحہ قتل ہوا، کیونکہ وہ بصرہ کے لشکر میں تھا، لیکن تیر دونوں طرف چلاتا اور کہتا، جدھر بھی مارا جائے ہمارے فائدے میں ہے، کیونکہ مروان دونوں کو پسند نہیں تھا اور برا جانتا تھا، کیونکہ وہ ضعیف الایمان تھا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جنگ جمل اور عائشہ، صفحہ نمبر 242 ہے، اور انشاءاللہ اس ریڈنگ کو ہم کنٹینیو کریں گے آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 242 سے ہم آغاز کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقتاً اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی گزرے تو اہل بیت کی روش پہ اور موت آئے تو انشاءاللہ اہل بیت کی روش پہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔